سے کبھی کبھار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی تلافی کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور وہ غلطیاں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی زندگی بھر کی اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر سٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوری ہم کو کائنات نے بھیجی ہے، تو آگے کی سٹوری ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن بھائی، یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میری کزن کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کا مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بار ہم لوگ چھٹیوں میں حیدرآباد سے اپنے گاؤں گئے تھے، جہاں میری اور کزنز بھی شہر سے گاؤں آئی ہوئی تھیں۔ جس دن ہم وہاں پہنچے اسی دن رات میں ہم سب کزنز مل کے چھت پر چلے گئے، جہاں ہم سب کی زندگیوں میں کیا کیا چل رہا ہے ہم وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے کہ تبھی باتوں ہی باتوں میں کسی نے جن بھوتوں کی بات چھیڑ دی، تو میری ایک کزن جو گاؤں میں ہی رہا کرتی تھی کہنے لگی، تم لوگوں کو پتہ ہے بڑی پھپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہمیں نہیں پتہ، جلدی بتاؤ کیا ہوا تھا۔ تو میری اس کزن نے بتانا شروع کیا، سونیا باجی جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھیں، ان کے کافی لمبے اور کالے بال تھے، رنگ گلابی تھا اور ان کی آنکھیں بے حد حسین تھیں، طبیعتاً بھی بہت چنچل تھیں، اور اس وقت وہ گاؤں میں ہی رہا کرتی تھیں، اور ان کو اپنی خوبصورتی پر بھی بہت ناز تھا۔ جب بھی وہ گھر سے نکلتی تھیں تو کوئی بھی شخص اگر ان کو ایک بار دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا، یہاں تک کہ کبھی کبھار گاؤں کے کچھ آوارہ سے لڑکے ان کا پیچھا کرنے لگتے تھے۔ یہ بات سونیا باجی کے ابو یعنی میرے بڑے پھپھا کو بہت بری لگتی تھی۔ وہ اکثر سونیا باجی کو ڈانٹتے بھی تھے کہ بغیر پردے کے باہر مت جایا کرو، پر سونیا باجی کو تو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ لوگ ان کی خوبصورتی کی تعریف کریں۔ جب پھپھا سونیا باجی کو ڈانٹتے تھے یا سمجھاتے تھے تو ہمیشہ سونیا باجی کی دادی ان کی سائیڈ لے لیا کرتی تھیں۔ دادی سونیا باجی سے بہت پیار کیا کرتی تھیں۔ آخر کار اس سب سے تنگ آ کر سونیا باجی کے ابو نے ان کو شہر ان کی بہن کے گھر بھیج دیا، جن کے گھر کا ماحول کافی دینی تھا اور ان کے گھر کی سبھی عورتیں پردہ بھی کیا کرتی تھیں۔ سونیا باجی کو شہر گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ گاؤں میں ان کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ سونیا باجی اور ان کی پھپھو کو یہ بات پتہ چلی تو وہ لوگ فوراً ہی گاؤں کے لیے نکل گئے، پر ان کو گاؤں پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی، اور ان کے گاؤں پہنچنے سے پہلے ہی دادی کی تدفین کر دی گئی، جس کی وجہ سے دادی کے آخری وقت میں بھی سونیا باجی دادی کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں۔ سونیا باجی گھر آ کر بہت روئیں کیونکہ ان کو بھی اپنی دادی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ دادی کے اس طرح اچانک انتقال کے بعد سونیا باجی بہت دکھی رہنے لگی تھیں، تو انہوں نے اپنے گاؤں کی ایک دوست سے کہا کہ مجھے ایک بار دادی کی قبر پر جانا ہے، وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو ان کی دوست نے ان کو صاف منع کر دیا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہوتا ہے، اور اگر کسی نے ہمیں وہاں دیکھ لیا تو گھر والوں سے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ پر سونیا باجی کو تو دادی کی قبر پر جانے کی ضد سوار ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنی ایک اور دوست کو کسی نہ کسی طرح قبرستان ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی کر لیا۔ پر سونیا باجی کی دوست جن کا نام صبا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں پردے میں جائیں گے اور وہاں بس تھوڑی دیر ہی رکیں گے اور پھر فوراً ہی گھر آ جائیں گے، ورنہ اگر کسی کو بھی اس بارے میں پتہ چلا تو ہماری خیر نہیں ہوگی۔ سونیا باجی صبا کی اس بات پر راضی ہو گئیں اور انہوں نے صبا سے کہا
تم پریشان مت ہو، میں بس جلدی سے قبر پر فاتحہ پڑھوں گی اور پھر ہم فوراً ہی واپس آ جائیں گے۔ پھر ایک دن وہ دونوں چھپتے چھپاتے قبرستان پہنچ گئیں۔ صبا باجی تو باہر ہی رک گئیں کیونکہ ان کو قبرستان کو باہر سے دیکھنے سے ہی خوف آ رہا تھا، جبکہ سونیا باجی قبرستان کے اندر چلی گئیں۔ انہوں نے اس وقت پردہ کیا ہوا تھا اور وہ کسی نہ کسی طرح دادی کے قبر تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر دادی کے لیے دعا کی۔ تبھی ان کو دادی کی قبر کے ساتھ لگا ایک پیڑ دکھائی دیا جس پر انار لگے ہوئے تھے جو انہیں بہت زیادہ پسند تھے۔ خیر وہ پھر فوراً ہی قبرستان سے باہر آ گئیں اور صبا باجی کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف نکل گئیں۔ دوسرے دن صبح جب وہ سو کر اٹھیں تو ان کو پتہ چلا کہ صبا باجی کی طبیعت اچانک رات میں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ان کو شہر کے ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں۔ سونیا باجی کو بڑی حیرت ہوئی کہ کل رات تک تو صبا بالکل ٹھیک تھی، تو اچانک اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تبھی ان کے دماغ میں کل قبرستان جانے والی بات آئی تو ان کو تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ سب قبرستان جانے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گھر والوں نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ صبا باجی عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھیں، تو اس کے گھر والے اس کو ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ پھر اسی دن رات ہوتے ہوتے سونیا باجی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو بھی ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ وہ بھی عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو گئی تھیں، کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی تو کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، ہوا میں کسی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی۔ پر کافی علاج کے باوجود سونیا باجی کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی، تو ان کے گھر والے ان کو واپس گھر لے آئے۔ سونیا باجی پھپھو کو بتاتی تھیں کہ مجھے میرے کان میں بہت خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں پر دکھائی کوئی نہیں دیتا۔ وہ ہر وقت ڈری ڈری رہنے لگی تھیں۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا۔ پھر ایک بار پھپھو کو سونیا باجی کے کمرے سے آوازیں آنے لگیں جیسے سونیا باجی کسی سے بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے جب چپکے سے سونیا باجی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو سونیا باجی ہوا میں کسی کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہی تھیں، جبکہ وہاں پھپھو کو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ روز کسی سے رات بھر باتیں کرتی رہتی تھیں اور دن بھر سوتی رہتی تھیں۔ انہوں نے کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا اور کھاتی بھی تھیں تو صرف میٹھی چیزیں کھانے کو مانگتی تھیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ان کی نانی امی کو ان پر شک ہونے لگا اور ایک رات نانی نے سونیا باجی کے کمرے سے ان کی ایسی آوازیں سنی جو آوازیں ان کے پاس سے نہیں آنی چاہیے تھیں۔ انہوں نے سونیا باجی کو کسی سے عشق محبت کی باتیں کرتے ہوئے سنا۔ نانی کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا کیونکہ کمرے میں دیکھنے پر سونیا باجی کے کمرے میں سونیا باجی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت موبائل فون ہوا کرتے تھے۔ دوسرے ہی دن نانی نے ایک عامل کو گھر بلایا۔ جب وہ عامل گھر آئے تو سونیا باجی اپنے کمرے میں ہی چلانے لگی اور ان عامل کو گھر سے باہر نکالنے کو کہنے لگی۔ بڑی مشکل سے قابو کر کے سونیا باجی کو عامل صاحب کے سامنے لے جا کر بٹھایا گیا تو سونیا باجی ان عامل صاحب کو غصے بھری نظروں سے گھورنے لگی۔ عامل صاحب نے اپنا ہاتھ سونیا باجی کے سر پر رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا تو سونیا باجی کچھ دیر چیخنے کے بعد ایک دم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر ان عالم صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کافی دیر تک اپنے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے سب کو بتایا کہ آپ کی بیٹی پر ایک جن کا سایہ ہے، پر وہ جن اس پر عاشق نہیں ہوا ہے بلکہ بہت غصہ ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو عامل صاحب نے بتایا کیونکہ یہ اور اس کی دوست قبرستان گئے تھے جہاں سے انہوں نے ایک درخت سے انار توڑ کر کھایا تھا جس درخت پر وہ جن رہتا تھا۔ اس جن کو اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی جس کی وجہ سے ہی وہ اس کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ سب سن کر سونیا باجی کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے اور عامل صاحب سے سونیا باجی اور ان کی دوست کو بچانے کے لیے کہنے لگے۔ تو ان عامل صاحب نے بتایا کہ میں اس جن سے تو اس کو بچا لوں گا، پر اس درخت پر جو دوسرے جنات آباد ہیں وہ اس کو تنگ کرتے رہیں گے۔
फिर भी उन्होंने एक तावीज़ बनाकर सोनिया बाजी के गले में डालने को कहा। पर दूसरे दिन ही वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि दूसरे ही दिन सोनिया बाजी ने छत पर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और उसके कुछ ही दिन बाद सोनिया बाजी की दोस्त सबा ने भी अपनी जान ले ली थी। हम लोग अक्सर जज्बात में आकर कुछ ऐसे इक़दाम उठा लेते हैं जिनको हमारे मज़हब में भी मना किया गया है, जिसका अंजाम बहुत बुरा और हमारी फैमिली के लिए नातलाफ़ी दुख को छोड़ जाता है। बहुत शुक्रिया कायनात, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।